بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1606 ہے اور آج سورۃ الروم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 43، 44 اور 45، 43، 44 اینڈ 45۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَأَقِمْ، چنانچہ آپ سیدھا رکھیں، وجہ کا، اپنا چہرہ، لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سیدھے دین کی طرف، من قبلی، اس سے پہلے کہ، ان یأتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا مردہ، نہیں ہے ٹلنا، لہو، اس کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ، اس دن، یصدعون، وہ لوگ جدا جدا ہوں گے۔ من کفر، جس شخص نے کفر کیا، فعلیہ، تو اسی پر ہے، کفر، اس کا کفر، ومن، اور جس نے، عمل صالحا، صالح عمل کیے، فلانفسہم، تو وہ اپنے ہی لیے، یمہدون، راستہ سنوارتے ہیں، لیجزیہ، تاکہ وہ اللہ جزا دے، الذین، ان لوگوں کو جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، من فضلی، اپنے فضل سے، انہ، بلا شبہ وہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، الکافرین، کافروں کو۔ ترجمہ یوں ہے، تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلے، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، آپ اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھیے۔ دوسری بات، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے۔ تیسری بات، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ چوتھی بات، جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہوگا۔ پانچویں بات، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں۔ چھٹی بات، تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ساتویں بات، یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا منہ موڑا اور وہ شرک کے راستے پر چلا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس برے انجام سے بچنا ہے تو ایک اللہ کی جانب اپنا رخ ہمیشہ کے لیے کر لو، اسی کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، اسی کے احکامات کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور اسی کا کہنا مانو، مگر یہ سب قیامت کے دن کے آنے سے پہلے تمہیں کرنا ہے، کیونکہ انسان کا ایمان اس وقت یعنی قیامت کے قائم ہو جانے یا موت کے آ جانے پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔
اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 254۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ ہی سفارش۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے آنے سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے ہی وہ سارے نیک اعمال کر لے جن سے آخرت میں نجات، سلامتی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 254 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو جو کچھ کہ ہم نے تم کو دے رکھا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ لا بیع فیہ، کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، ولا خلہ اور نہ ہی دوستی، ولا شفاع اور نہ ہی کوئی سفارش۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں 31 میں کہا گیا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ حجاب نہ اٹھ جائے۔ پوچھا گیا کہ حجاب اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان مشرک ہونے کی حالت میں نکلے، یعنی مشرک ہونے کی حالت میں جان کے نکلنے سے پہلے پہلے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حالت نزاع کے وقت تک، یعنی آخری وقت تک انسان کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن جب آخری وقت آ جائے اور سانس نکلنے لگے تب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال کو اس آخری وقت کے آنے سے پہلے سدھار لینا چاہیے۔ اس آیت میں خطاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، مگر مراد سارے انسان ہیں اور خاص کر مسلمان، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا جو حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جو انسانوں کو تقسیم کر کے رکھ دے گا، اللہ اکبر، کہ نیک لوگ ادھر اور بدکار ادھر۔ قیامت کے دن انسانیت دو گروہوں میں بٹ جائے گی، جیسا کہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ سے مراد اسلام ہے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یومئذ یصدعون سے مراد یہ کہ ایک فریق جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں۔ آپ نے آیت پڑھی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں یہ جو حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، تو تمہارے ان اعمال سے ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اگر فائدہ ہوگا تو وہ تمہاری ذات ہی کو ہوگا کہ تمہیں تمہارے ان اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی، اور وہاں جنت میں طرح طرح کی نعمتیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ بعض اصحاب تفسیر نے کہا کہ یہاں فَلِأَنفُسِهِمْ یہ محذوف سے مراد قبر ہے کہ وہ اپنی قبر کی تیاری کر رہا ہے، جیسا کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور کہا گیا کہ اگر تم نے ہمارا انکار کیا اور ایمان نہ لائے اور ہمارے رسولوں کو اور ہمارے کلام کو جھٹلایا اور کفر و شرک میں پڑے رہے تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہی جھیلنا ہوگا، جو کہ دوزخ اور اس کے عذاب کی شکل میں تمہیں دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کے محبوب بندے تو ایمان والے ہیں اور اللہ تو کافروں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔